فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو وہ لوگ کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، منکرۃ وہم مستکبرون، وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں، وہ اس کو قبول کرنے میں جھجکتے ہیں اور ان کے اندر استکبار پیدا ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ آخرت سے جو لوگ منکر ہیں اس کا کیا یہ چین کیا ہے، قرآن کا آرگومنٹ اصل میں کیا ہے، لائن آف آرگومنٹ۔ قرآن کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جس شخص کی فطرت ابھی سلیم ہے، اس کے اندر ایک اخلاقی حس ہوتی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ اگر اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کے اندر موجود ہے تو اس سے لازماً نتیجہ نکلے گا آخرت کا تصور۔ اچھائی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، برائی کا برا ملنا چاہیے۔ گندم از گندم برویت جو سے جو، جو کہ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی، یہاں برعکس ہو رہا ہے اکثر و بیشتر۔ بہت ہم نے زور مارا، کسی قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں، اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ فرض کیجئے کہ قاتل جو ہے وہ تو بوڑھا تھا اور قتل کیا اس نے جوان آدمی کو، وہ جوان آدمی کی بیوی جوان بیوہ ہوئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یتیم ہو گئے ہیں۔ یہ جو تھا 70 برس کا، یہ تو کھا پی چکا، سب کچھ زندگی گزار چکا، کیا اس کی زندگی اس زندگی کا بدل ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ پھانسی دے دیں، لیکن یہ اس کے جرم کا بدلہ نہیں ہے، اس کا ہم وزن تو بدلہ نہیں ملا۔ اس کو کیا نقصان ہوا؟ بوڑھا تھا، ویسے بھی جلدی مرنے والا تھا، اور یہ جوان آدمی تھا، اس کے بچے جو ہیں یتیم ہوئے، کہاں کہاں اس کے اثرات پہنچیں گے۔ پھر یہ کہ ایسے شخص کا بھی پھانسی چڑھنا بھی تو کوئی آسان کام نہیں ہے، جرم ثابت ہو، گواہی ملے، وکلاء بھی ہار جائیں، رشوتیں بھی نہ چلتی ہوں، تب کہیں جا کر پھانسی ہوگی اس کو۔ لیکن پھانسی بھی ہوگی تو کیا اس کے جرم کے ہم وزن سزا مل سکتی ہے؟ ناممکن۔ تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے اور اس عالم میں بھرپور بدلہ ملے۔ یہ ہے اب جس کے اندر یہ احساس ہوگا، پھر وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا، غور کرے گا، کوئی بات اس سے کوئی شخص کہتا ہے تو اس کو توجہ سے سنے گا۔ جس کے دل میں یہ نہیں ہے، استغنا ہے، کسی خیر اور شر کے تصور سے وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد کر چکا، آخرت کا کوئی خوف نہیں، اب اس کے سامنے آپ لاکھ بین بجاتے رہیے، اس کو حکیمانہ درس دیتے رہیے، اسے بار بار جھنجھوڑیے، سکھائیے، پڑھائیے، وہ تو وہیں رہے گا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وہ بات ہے جو کہی گئی ہے فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، منکرۃ، ان کے قلوبہم منکرۃ، ان کے دل جو ہے وہ منکر ہو جاتے ہیں، وہ دل جو ہے ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت نہیں رہتی، وہم مستکبرون، اور ان میں تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس میں ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا، یہ محمد کہہ رہے ہیں مجھ پر کلام نازل ہوا ہے، آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں، آپ نے کچھ سنا ہے ان سے قرآن؟ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، انہوں نے کہا ایسے ہی پچھلے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اگلے زمانے کی باتیں ہیں، سنی سنائی کہیں سے کہ سیکھ سکھا کر وہ ہم پر خامخواہ دھونس جما رہے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن۔ یعنی یہ جو ان کا دل جو ہے اس طریقے سے اس حق کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنے سارے گناہوں اور سرکشی کا پورا پورا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں، اور نہ صرف اپنے بوجھ اٹھائیں، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ لوگ تو آتے ہیں ان کے پاس، یہ دانشور ہیں، ان سے پوچھیں جناب آپ نے کچھ سنا، محمد نے آج فلاں کلام پیش کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ انلائٹنڈ لوگ ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ دانشور ہیں، ان سے پوچھا جائے جا کر۔ اب وہ کہیں نہیں جی کوئی نہیں، ایسی باتیں ہیں، کچھ سنی سنائی من گھڑت سی باتیں ہیں، پرانے قصے کہانیاں، کچھ نہیں، خاص بات نہیں۔ عام آدمی شاید ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے پھر انہیں کی بات کو مان لے گا، تو گویا کہ اس کی گمراہی کا بھی ذریعہ یہ بن گئے، تو اپنی گمراہی کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ، جنہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ بہت ہی برا بوجھ ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح کی چالیں چلی تھیں، اسی طریقے سے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی، ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالیٰ حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر، ان کی گھروں پر، ان کی جڑوں سے، یعنی اللہ کا حکم جو آیا تو وہ ان کی جڑوں پر، بنیادوں کے اوپر آ کر، اور بنیادوں سے اسے اٹھا کر ان کے گھروں کو اور ان کی قلعوں کو تلپٹ کر دیا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، پھر اس کی چھت ان کے اوپر آ گری۔
یہی جو جعل عالیہا سافلہا ہم پڑھ چکے ہیں جو سدوم اور عمورہ کی بستیوں کے ضمن میں، اور یہ بہت سی قوموں کے ساتھ ایسے عذاب آئے ہیں. یہ نہ سمجھیے، یہ تو چونکہ قرآن مجید میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف انہی اقوام کا تذکرہ ہے کہ جن سے اہل عرب واقف تھے، انہی کے آس پاس، کوئی جنوب میں، کوئی شمال میں، کوئی مغرب میں، کوئی آس پاس جو قومیں آباد تھیں ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے. ورنہ یہ کہ رسول اور بھی آئے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی بھیجے. چنانچہ ہندوستان میں بھی جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے، جو اب ہریانہ کہلاتا ہے، وہ ضلع حصار، اس میں مختلف مقامات پر تھیڑ تھے بڑے بڑے، یعنی سیاہ رنگ کی راکھ کے ٹیلے بڑے بڑے، ان کو کھودتے تھے، ان میں سامان نکلتا تھا. معلوم ہوتا تھا یہ بستیاں تھیں کبھی کسی زمانے میں، اور ان کے اوپر یہ عذاب الہی آیا، جیسے پومپیائی پر آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاوا برسا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس لاوے کے اندر دب گئی. اسی طریقے سے اس علاقے میں کوئی رسول آئے ہیں، اور سرسوتی دریا یہاں کا ہوتا تھا بہت بڑا، وہ دریا بھی غائب ہو گیا ہے. دریائے گنگا جو ہے ہندوؤں کے نزدیک جو مقدس ہے، یہ بہت بعد کی شے ہے. اصل جو ان کا مقدس دریا تھا وہ سرسوتی تھا، اور وہ غائب ہو چکا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں. یہی علاقہ ہے جس میں سے ہو کے وہ دریا سرسوتی گزرتا تھا. اور معلوم ہوتا ہے چونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہیں، یہ وہی علاقہ ہے مشرقی پنجاب کا. تو یہاں آس پاس کچھ مکاشفات، کچھ لوگوں کو 30 انبیاء دفن ہیں اس علاقے کے اندر. اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے، اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے، وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں، اور اب ان کے وہ تھیڑ کھڑے رہ گئے ہیں. وہ جو ہے بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب کھدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستیاں برآمد ہو رہی ہیں. تو یہ ہوتا رہا ہے. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ان کی جو عمارتیں تھیں ان کی بنیادوں کے اوپر اس نے حملہ کیا. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، اب ظاہر بات ہے نیچے سے بنیاد ہلا دی جائے گی تو چھت جو ہے سر کے اوپر آئے گی کہ نہیں. من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور ان پر عذاب آ دھمکا اس راستے سے جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا. ثم یوم القیامت یخزیہم، اور پھر ابھی مزید جو ان کی رسوائی ہونی ہے وہ تو قیامت کے دن ہوگی. ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، انہیں رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہیں وہ آپ کے شریک، وہ معبود جن پر غرہ تھا، جن پہ تکیہ تھا، وہی پتے ہوا دینے لگے، وہ کہاں گئے وہ پتے جن کے بارے میں تمہیں سخت حمیت تھی. تشاقون فی، جن کی وجہ سے تم مارنے کو دوڑتے تھے، جو بھی ان کی نفی کرتا تھا ان کی تکہ بوٹی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے. اتنی حمیت، اتنی غیرت اپنے معبودوں کے لیے تمہارے اندر تھی. یہ تمہارے من گھڑت معبود ہے، وہ کہاں گئے؟ قال الذین اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی یعنی بد نصیبی بدبختی کافروں ہی کے لیے ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. نہ اللہ یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ نیکی کا خیال ہے، کچھ نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں اپنی عیش پرستیوں میں، نفس پرستیوں میں. اس حال میں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، فلق السلامہ، اس وقت پھر وہ اسلام پیش کریں گے اور اطاعت قبول کریں گے. ما کننا نعمل من سوء، نہیں ہم تو کوئی برے کام نہیں کر رہے تھے. فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے. بلا، وہ فرشتے کہیں گے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے. فلبئس مثوى المتکبرین، اور یقیناً متکبرین کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، جو اہل تقویٰ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں وہ اخلاقی حس جو ہے وہ بیدار ہے، ابھی ان کی روح جو ہے وہ مری نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، بیدار ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے ماذا انزل ربکم، یہ کیا نازل کیا آپ کے پروردگار نے، جو محمد جو سنا رہے ہیں کلام، یہ کیسا ہے؟ قالوا خیرا، وہ کہتے ہیں بہت خیر، بہت بھلا، ہماری خیر کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے. للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر احسان کی، نیکی کی، بھلائی کی روش اختیار کی، ان کے لیے دنیا میں بھی حسنہ ہے. ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی اچھا ہے وہ متقیوں کا گھر. جنات عدن يدخلونها، وہ تو ریزیڈینشل گارڈنز ہوں گے، رہنے والے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے. تجری من تحتها الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح اللہ بدلہ دے گا اپنے متقی بندوں کو.
الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جن لوگوں کو جب فرشتے جو ہیں جب قبض کریں گے ان کی روحیں، تو وہ کریں گے کہ وہ بہت ستھری ہوں گی، روحیں بھی ستھری ہیں اور ان کی زندگیاں پاک و صاف ہیں۔ یقولون سلام علیکم، تو فرشتے خود ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جائیے، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کے نتیجے میں۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ، تو اب یہ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ فرشتے آ جائیں آدم کے، اور یاتی امر ربک، یا آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے۔ یعنی یہ قریش جو ہیں، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، قرآن 2 تہائی نازل ہو چکا ہے، یہ سب کچھ سن کر جو ابھی کس چیز کے منتظر ہیں؟ اب تو پھر آخری بات یہی رہ گئی ہے کہ فیصلے کا دن آ جائے، فرشتے آ جائیں، آپ کا رب آ جائے، وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن ان کے ہوش آئیں گے، انہیں ہوش آئے گا، اور اس دن کا ہوش آنا کس فائدے کا؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو کس چیز کے منتظر ہیں یہ سوائے اس کے کہ آ جائیں ان کے اوپر فرشتے، اور یاتی امر ربک، یا آپ کے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، یہی روش اختیار کی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، قوم عاد پر، سمود پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ فاصابہم السیئات ما عملوا، پھر ان پر واقع ہو کر رہیں وہ ساری برائیاں جو ان کے عمل کی تھیں، یعنی جو بھی انہیں بری سزا ملنی ہے وہ پاداش ہے ان کے برے اعمال کی۔ وحاق بہم، اور وہی شے جو ہے اس نے ان کو گھیر لیا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہمیں وہ کرنے ہی نہ دیتا، ہمیں روک دیتا، ہمیں اس نے روکا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائڈ جو ہے اس کی طرف سے پرمیشن ہے، اجازت ہے۔ قال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، نہ ہم کسی کو پوجتے اس کے سوا، نہ ہمارے آباء و اجداد پوجتے اگر اللہ چاہتا۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور اس کے حکم کے بغیر ہم نے کسی شے کو حرام نہ قرار دیا ہوتا۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا انہوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے تھے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسولوں پر سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس قسم کی جو کٹ حجتی ہے اور کج بحثی ہے، اس میں ہمارے رسول جو ہیں وہ تمہارے ساتھ جو ہے نہیں الجھیں گے، ان کا کام ہے پہنچا دینا، اگر انہوں نے پہنچا دیا ہے تو ان کا فرض ادا ہو گیا، باقی یہ کہ جواب دہی تمہیں کرنی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، وہ یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کی بندگی کرو، پرستش کرو، اور طاغوت سے بچو، طاغوت کا انکار کرو۔ یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، طاغوت طغا سے ہے، طغا سرکشی، جو بھی سرکش ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے، وہ انسان ہو، وہ جن ہو، وہ کوئی ادارہ ہو، وہ کوئی ریاست ہو، کانسٹیٹیوشن ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی اللہ کی ہدایت کا پابند نہیں ہے اور بندگی کے حد سے تجاوز کر کے وہ گویا کہ خود حاکمیت کا مدعی بن جائے، وہی طاغوت ہے۔ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے کنارہ کشی کرو۔ فمنہم من ھدی اللہ، تو جب رسول آئے یہ دعوت لے کر تو ان کی قوموں میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی، ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور ایسے بھی ہوئے کہ جن پر مسلط ہو چکی تھی گمراہی۔ فسیروا فی الارض، تو پھر گھومو پھرو زمین کے اندر، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تمہارے قافلے جاتے ہی ہیں، تم اصحاب ہجر کی بستیوں سے بھی گزرتے ہو، تم نے وہ ثمود کے مسکن بھی دیکھے ہیں، ان کے کھنڈرات بھی دیکھے ہیں، تم نے وہ قوم مدین کا علاقہ بھی دیکھا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں کہاں تھیں، یہ ساری چیزیں تمہارے علم میں ہیں۔ ان تحرص علی ہداہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بہت حرص ہے، بڑی خواہش ہے، بڑی آرزو اور تمنا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو سن لیجئے اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کی گمراہی پر اس کا فیصلہ ثبت ہو چکا ہو۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے، اس نے ہدایت منکشف کی، ایک آدمی پر ہدایت منکشف ہو گئی، اس نے رد کر دی، اللہ نے پھر اور موقع دیا، پھر اور موقع دیا، ایک وقت آ کر پھر اللہ تعالیٰ اب اس کی توفیق سلب کر لیتا ہے۔
اب وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا، اب اس کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اب اے نبی آپ کتنی ہی خواہش رکھتے ہوں، آپ کی کتنی ہی تمنا ہو، کتنی ہی آرزو ہو، کوئی آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو، آپ کو کتنی ہی اس کے بارے میں خواہش ہو، لیکن یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک جگہ پر تو کھل کر کہا گیا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ آپ اپنی سی کوشش کیجئے، اپنا فرض ادا کیجئے اور بس۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل۔ جس کی ضلالت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا پختہ، اب اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی بھی مددگار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں امکانی حد تک، لا يبعث اللہ من يموت، اللہ ہرگز نہیں دوبارہ اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر و بیشتر تو ان لوگوں کا قول یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے اللہ کے ہاں، لیکن اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ لیکن ایک طبقہ وہاں بھی موجود تھا ایسا کہ جو بعث بعد الموت کا سرے سے منکر تھا، اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے، اب پھر آ رہا ہے۔ یہ کہتے تھے لا یبعث اللہ من یموت، نہیں اللہ اٹھائے گا، جو مر گیا مر گیا، گیا ختم ہوا، زندگی یہی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ ہے اس کے ذمے، قائم ہے، پختہ ہے، اللہ یقیناً تمہیں جمع کرے گا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ لیبین لهم الذی یختلفون فیہ، وہ جمع کرے گا، اٹھائے گا تاکہ واضح کر دے وہ تمام چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ پوری طرح جان لے یہ کافر کہ واقعی وہی جھوٹے تھے، جب انہوں نے جھٹلایا تھا نبیوں کو تو حقیقت میں جھوٹے وہ خود تھے۔ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، ہمارے لیے تو کسی بھی شے کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا قول ہوتا ہے، یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔